السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج اپنے سورہ آل عمران کے نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ رکوع نمبر 12 ہے۔ اس کا آج ہم پارٹ 1 پڑھیں گے، کیونکہ تھوڑا یہ لمبا ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ تو آج پڑھتے ہیں پارٹ 1 اور آیہ مبارکہ نمبر 110 تا 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم، تم ہو، خیر بہترین، امت اخرجت بھیجی گئی، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکان ضرور ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم وہ، المؤمنون مومن ہوتے، واکثرہم ان میں سے مومن بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہترین ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیکی کا حکم تو یہ دیتے ہی ہیں، لیکن برائی سے منع کرنے کا جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے وہ بھی یہ امت سر انجام دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سب سے بہترین امت کہا گیا، ٹھیک ہے۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا آسان ہے، لیکن برائی سے منع کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کو بہت حکمت کے ساتھ منع کرنا پڑتا ہے، بہت طریقہ کار کے مطابق اور اچھے انداز سے منع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے برائی سے اچھے انداز میں منع کر دینا، روک دینا، اور اپنے ہاتھ سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے اس میں حصہ ڈالنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، جس کی بنا پر اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان کا فائدہ ہوتا، اور ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں، یعنی کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لائے، اور لیکن زیادہ لوگ جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ نافرمان ہیں، وہ نیکی کی طرف یا ایمان کی طرف نہیں آئے۔ اور اب اہل کتاب کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، یہاں بھی اس کی طرف نشاندہی ہے، لَن یضرکم، وہ ہرگز تمہیں بگاڑ نہیں سکتے، الا مگر اذن تکلیف دے کے، یضرکم ایسی بڑی کوئی ضرر یا بڑی تکلیف یا کچھ بگاڑنا ہوتا ہے وہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کو چھوٹا موٹا تنگ کریں گے، تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے، ستائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر تو وہ تمہارے سامنے جنگ کے لیے آ جائیں، يُوَلُّوكُمْ ٹھیک ہے، وہ تم سے پھیر لیں گے، الادبارہ پیٹھ، یعنی کہ وہ پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کو مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ان کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی، ذلت مسلط کر دی گئی، اینما جہاں کہیں ثُقِفُوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ، اللہ کا وعدہ روک دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائیں تو ان کو پہنچاؤ، ادروائز ان کو کسی کو بھی تکلیف پہل میں نہ پہنچاؤ۔ وحبل من الناس اور لوگوں میں سے جس کے ساتھ انہوں نے کوئی وعدہ کیا، جس طرح آقا علیہ السلام نے میثاق مدینہ فرمایا، ٹھیک ہے، یہود کے ساتھ، تو یہ سارے جو وعدے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کی وجہ سے ان کو تکلیف یا ذلت جو ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے نجات ضرور مل سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو مستقل ذلت ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مسلط کر دی گئی ہے۔ وباء کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوٹے ہی بغضب غضب لے کر، من اللہ اللہ کی طرف سے، غضب لے کر لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وضربت علیہم المسکنۃ اور دوسری بڑی چیز کیا ہے، مسکنت، ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ ان کے پاس جو ہے اللہ کی دی ہوئی کوئی رحمت، کوئی اللہ کے کرم کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے یہ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کانوا تھے، یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے، شہید کر دیتے، الانبیاء انبیاء کو بغیر حق ناحق، ذالک اس وجہ سے بھی ہے، بما جو عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے ہمیشہ ہی بڑھتے رہے، ان کا یہ وتیرہ، یہ طریقہ جو ہمیشگی پر ہوتا تھا نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پر غضب ہوا، اور ان پر ذلت بھی اور مسکنت بھی، دونوں چیزیں ان کے لیے مسلط کر دی گئیں۔ لیسو
نہیں ہیں سواء برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ امت ایک جماعت قائمت جو کھڑی ہوتی ہے یعنی رات کو قیام کرتی ہے، یتلونا پڑھتے ہیں آیات اللہ کی آیتیں آناء اللیل رات کے پہر میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمان لے آنے والی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے حضور راتوں کو عبادت بھی کرتی ہے، آیات کی تلاوت بھی کرتی ہے اور اللہ کے حضور نوافل میں بھی سر بسجود رہتی ہے۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ اور ان کا حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ان کی بھی پھر یہ خوبی آ گئی ہے کہ وہ بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں، وَأُولَٰئِکَ اور وہی لوگ من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا اور یہ لوگ جو بھی کریں گے من خیر بھلائی میں سے، فلاں یکفروا تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اس کی نہ قدری نہیں۔ کفر صرف یہ کفر نہیں ہوتا کہ آپ دین اسلام سے انکار کو کفر کا نام دیں، نہیں، کفر یا انکار اس چیز کا نام ہے کہ کسی کی دیے ہوئی نعمت کا نہ شکری کرنا، اس کو بھی کفر کہتے ہیں، کسی کے کیے ہوئے کام کی نہ قدری کرنا وہ بھی نہ شکری ہے، اس کو بھی کفر کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے۔ فلا یکفرہ تو کبھی اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی کبھی اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالمتقین پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے، نیکیوں میں بہت آگے سبقت لے جاتے رہے، ان کے اعمال جو نیک ہیں ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ وہ مکمل ایمان لے آئے ہیں۔ یہیں پہ آج ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 12 جو ہے اس کا سبق جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم نیکسٹ پارٹ 2 کے ساتھ رکوع نمبر 12 کے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔